اگر مانا اس کا فیوچر میں نہیں آ رہا تو میں مجرم ہوں اتنے بڑے مجمع کا. اللہ جی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من ملائکۃ مصومین. دشمن پورا دل لا کے بھی اٹیک کرے, اگر تو کسی فقیر کو صبر دا ول سکھ مینوں میری عزت اور جلال دی قسم ہے میں ملائکہ نو آکھاں گا تسبیحاں چھڈو ایدی مدد کرو جا کے. یار یہ حسین کی سیرت ہے بھائی. میں حسین کی سیرت میں سے ایک پہلو لے کے بیٹھا ہوں جسے صبر کہتے ہیں. بھائی میں ساری سیرت نہیں پڑھ سکا, میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ حسین میں صبر تھا. اللہ فرما رہا ہے قیامت تک جس میں صبر آ جائے فرشتے اس کی مدد کو تیار بیٹھے. قیامت تک جس کے وجود میں صبر آ جائے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. قیامت تک جس کے وجود میں صبر آ جائے میرے پاس آسن اجر ہے اس کے لیے. قیامت تک جس کے وجود میں صبر آ جائے تھوڑے ہوں گے تو چوکھوں پر غلبہ پا جائیں گے. دیکھیں مجھے سورہ انفال سامنے آ رہا ہے, 8واں سورہ ہے, میں 66 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. رب جی فرمایا 200 بندہ صبر والا آ جائے 400 دی کنڈ لا جائے گا. بھائی آیت ختم نہیں ہو رہی. فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ. فرمایا 1000 صبر والا آ جائے تو 2000 نوٹ آ جائے گا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا واللہ بِإِذْنِ اللَّهِ, یہی میرا آرڈر ہے. واللہ مع صابرین, جو میں جو صبر آلیاں دے نالا. بھائی دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں آپ میں سے کسی کا دل کرتا ہے میں وڈا بندہ ہو جاؤں, منو بندے وڈا بندہ مان جان, منو بندے وڈا بندہ مان جان, میں وڈا پیر ہو جاؤں, وڈا چودھری ہو جاؤں, وڈا بندہ ہو جاؤں, منو بندے وڈا بندہ مان جان. قرآن سورہ السجدہ 32 نمبر سورہ 26 نمبر آئے تھے. رب جی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتر ادھر ادھر نہیں دیکھنا, انہوں اٹھا دیو سامنے بیٹھ کے سو گئے, پچھلے میں اٹھاؤ ایک باری سبحان اللہ کو سارے ذرا ہم توجہ نال قرآن سنو. فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہم نے موسیٰ کی امت میں صبر دیکھا, جنہوں نے صبر کیا ہم نے انہیں امام بنا دیا. جنہوں نے صبر کیا ہم نے انہیں امام بنا دیا. پتہ چلا جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ اسے لیڈر سے پتہ کرتا. جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ اسے لیڈر سے پتہ کرتا ہے. نہیں میں سمجھا پا رہا کاکا, میرے ول ویخ. رب جی پہ فرماندے نے جدے وجود وچ صبر آ جائے میں انہوں وڈا بندہ بنا دینا. دیکھو بیٹا قد میں آدم بڑے تھے لیکن بڑے ہمارے نبی ہیں. دیکھو بیٹا دولت اور پروٹوکول میں سلیمان بڑے تھے لیکن امام ہمارا نبی ہے. دیکھو بیٹا ظاہری عمر میں نو بڑے تھے لیکن عمر میں نو بڑے ہیں پر امام ہمارا نبی ہے. یا اللہ قد میں آدم بڑا لیکن پھر بھی نبی ہمارا بڑا. یا اللہ پروٹوکول میں سلیمان بڑا لیکن پھر بھی ہمارا نبی بڑا. یا اللہ سلیمان بغیر پیٹرول کے ہیلی کاپٹر پہ نکلتے تھے. ٹھنڈا بولے ہو یار میں کیسے آگے چلوں. سلیمان بغیر پیٹرول کے ہیلی کاپٹر پہ نکلتے رہے, میرا نبی تو پیدل چلتا رہا. فرمایا وہ ہیلی کاپٹر والا ہے پر مقتدی اسے بناؤں گا, امام اسے بناؤں گا. یا اللہ لیڈرشپ محمد کے حصے میں آ گئی وجہ. فرمایا قرآن پڑھو نا وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. نوح نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا نہیں چاہیے منو مار چھڑ سارے. اس وقت میں کہہ رہا تھا تھوڑا صبر کر, تھوڑا صبر کر, تھوڑا صبر. ٹھنڈا بولیو تھوڑا صبر کر. لیکن جب طائف کے میدان میں محمد کے سر پہ پتھر لگے, مصطفیٰ کے یہاں سے خون نکلا, نالین سے طائف کی زمین پر آیا, مسکرا رہا تھا میرا رسول. میں جلال میں تھا اور میں کہہ رہا تھا جا جبرائیل
जिब्राइल जाके मोहम्मद से पूछ, अब हद हो गई है, अब अगर वो कहे तो मैं बंदे मार दूं, मैं मार दूं। उस वक्त मेरा मोहम्मद मुझे कह रहा था, मैं नू नबी नहीं, मुझे तूने आलमीन की रहमत बना के भेजा। अगर ये कलमा नहीं पढ़ेंगे, 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 मैं इनकी नस्लों को कलमा ना पढ़ाऊं तो मुझे मोहम्मद कौन कहेगा? अल्लाह समझाना क्या चाहता है? फरमाया मैं मनवाना चाहता हूं, सारे नबी भी इकट्ठे हो जाएं, जैसा सबर मेरे महबूब में था। इसे समझ आइए, चुप कैसे बैठे हुए हो यार? अच्छा भाई, अगर आपको यहां तक समझ आ गई है तो मुझे सूरह फुरकान सामने आ रही है, 25वां सूरा है, मैं 75 नंबर आयत को पढ़ रहा हूं। अल्लाह जी ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उलाइका उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू। जमाने वालों, जन्नत की जितनी बड़ी बिल्डिंगें हैं मैंने सारी सब्र वालों के लिए रखी। अच्छा भाई, अगर आप थक नहीं गए तो मुझे सूरह अल कहफ याद आ रही है, 18 नंबर पूरा है कुरान हकीम का। मैं 65 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं, मैं 66 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं, मैं 67 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं, मैं 68 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं, मैं एक कम 70 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। आप चुप हैं, फिर मैं कहीं और जाके पढ़ लूं। नहीं मजा आया भाई, मजमा ज्यादा है, ठंडा बोलते हो। जवानों जो खड़े हो, जिसका कुरान से जितना ताल्लुक है उतना सुभान अल्लाह कहो जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फवजदा अब्दम मिन इबादिना, फवजदा अब्दम मिन इबादिना, फवजदा अब्दम मिन इबादिना, आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। रब जी फरमाते हैं, मेरा मूसा मेरे बंदों में से एक बंदे से मिला जिसे हमने अपनी खास रहमत का सदका दे रखा था, और उसके पास इल्मे लदुनी था, इल्मे लदुनी था, उसके पास इल्मे लदुनी था। हाँ, कभी जिंदगी ने मौका दिया तो इल्मे लदुनी पढ़ेंगे तो फिर बात को खोलेंगे। अब अगली आयत पढ़ता हूं, काला लहू मूसा हल अत्तबिऊका अला अन तुअल्लिमानी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। हजरत मूसा ने खिदर को देख के कहा, बाबा मैंने आपके साथ रहने कुछ दिन ना, आपके डेरे पे कुछ दिन आपके साथ रहने, खिदर मैंने कुछ दिन आपके साथ रहने। अल्लाह जी फरमाया, जब मूसा आख्या ना मैं खिदर तेरे नाल रहने, हजरत खिदर फरमाया, काला इन्नका लम तस्तातिआ माई सबरा। जनाब मैनू एतराज कोई नहीं, पर तुहाडे कोलों सबर नहीं जी होना। आए आए बोलो जिसे समझ आई है बात किया। जनाब मैनू कोई एतराज नहीं, पर तुहाडे कोलों सबर नहीं होना। पता चला जिसके वजूद में सब्र आ जाए वो इसरार इलाही का हकदार बनता है। अफसोस मुझे, मैं बात की वंड नहीं कर सका। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिसके वजूद में सब्र आ जाए अल्लाह का राजदां बनता है। नहीं मजा आया, ठंडे बोले हो। हुसैन अल्लाह का राजदां है, हसन अल्लाह का राजदां है, अली अल्लाह का राजदां है, जमीन पर नबी का घराना अल्लाह का राजदां है। जिसके वजूद में सब्र आ जाए अल्लाह उसे अपना राज। ओहो, मुरीद नजर आ रहे हो मैनू हजरत पीर जी सरकार दे। ਉਹ मुरीद अपने पीरां नूं आके आंदा हुंदा सी, बाबा जी तुहाडे कोल वाह ही अल्लाह दे राज ने, कि उन्हां विचों एक राज सानू भी दे छड्डो। फिर सुनो, जेड़े मुरीद बैठे हो ध्यान नाल सुनो। उन्हां आके ना मुरीद ने ते पीरां नूं आखना, बाबा जी तुहाडे कोल वाह ही अल्लाह दे राज ने, ते उन्हां विचों एक राज सानू भी दे छड्डो। ते पीरां उहदी शक्ल वेख के फरमाना, पुत्तर अजे गोलगप्पे खाओ जाके। उन्हें फिर आखना, सरकार तुहाडे कोल वाह ही अल्लाह दे राज ने, ते उन्हां विचों एक राज सानू भी दे छड्डो। ते आपने फरमाना, पुत्तर अजे तेरी उम्र ना दही भल्ले खान दी। उन्हें फिर आखना, सरकार तुहाडे कोल वाह ही अल्लाह दे राज ने, ते उन्हां विचों एक राज सानू भी दे ही छड्डो।
ਅੱਜ ਨਾ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਜ਼ਰਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਤ ਫੱਟ ਤੇ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਏ ਤੇ ਖੂਨ ਚੌਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਲ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਪੀਰ ਹੋਰਾਂ ਬਾਲ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਪੀਰਾਂ ਬਾਲ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਬਾਲ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਓਏ आपने फरमाया एडा को फकीर दा राज ते रख नहीं सकिया। बोलो जिसे समझ आइए मैं कहते आगे चलो जा चले एडा को पीरां दा राज ते रख नहीं सकता तेनू अल्लाह दा किवें दे। जिसे समझ आइए सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह। जिसके वजूद में सब्र आ जाए वो अल्लाह का राज़दां हो जाता है। देखिए मुझे सूरह इब्राहिम याद आ रही है, 14 नंबर पूरा है। मुझे 37-38 नंबर आयत याद आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रमी। अल्लाह फरमाता है ज़माने वालों हाजरा सब्र न कर दी मेरा काबा बसता नहीं सी। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। रब फरमाता है कुन्ना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। नमरूद दी अग ठंडी ना होंदी अगर मोहम्मद दा दादा सब्र ना करता। भाई बोलते हो जिसे समझ आ रही है कुरान की। देखो बेटा मुझे सूरह साफात याद आ रही है, 37 नंबर पूरा है। मुझे सूरह साफात याद आ रही है, 37 नंबर पूरा है। मैं 99 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ, मैं 100 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ, मैं 101 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ, मैं 102 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ। नहीं मजा आ रहा यार, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह का होगा। मेरा सलाम उस मियां बीवी की जूतियों पर जिनकी पर्सनल बातें कुरान की आयतें बनी। बैठी हुई हाजरा ने इब्राहिम से फकत इतना कहा था, मुद्दत बीत गई शादी को, आज तक बेटा ही नहीं हुआ। इब्राहिम ने अपनी बीवी की तरफ देख के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी। बीबी घबराना मैं जाता हूं अपने रब की तरफ। यार मैं फिर पढ़ लगा काला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी। बीबी घबराना जाना मैं रब वल। हाँ जी जाना मैं रब नहीं। जिथे हजरत इब्राहिम बैठे सन उथे रब कोई नहीं। इला रब्बी आखे हजरत इब्राहिम की अल्लाह की तरफ जाता हूँ, जाने लगा हूँ अल्लाह की तरफ। ये जड़ा तरफ आ जाए वो ते अल्लाह ही नहीं हुंदा। अल्लाह ते जिन्ना इधर है उन्ना ही इधर है, जिन्ना इधर है उन्ना ही इधर है। ए इब्राहिम की आखे मैं चलिया रब वल, जाना मैं रब वल। ये तो मतलब है मुहम्मद दे दादे दा ये जुमला कुरान दी आयत बन के कयामत तक इंसानियत नू सबक पे देंदा है। अल्लाह हर जगह मौजूद है पर किधरे नेड़े होके सुन लेंदा है। असी पागल नहीं जड़ा दाता साहब तुर पे जिसे समझ आइए चुपके से बैठा हुआ है। असी पागल नहीं जड़ा पाक पतन तुर पे, असी पागल नहीं जड़ा पीर खाने तुर पे। अल्लाह हर जगह मौजूद है लेकिन साडे पीर खाने नेड़े होके सुन लेता है। नाराज नहीं होना मेरे ते किसी बंदे ने, किसी नू रायविंड देने नजर आया है, किसी नू पीर खाने नेड़े नजर आया है, किसे जहां नजर आया सुभान अल्लाह कहो बैठकर। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयादीन फरमाया मैं बिना राह किवें नहीं निकलदा। काला रब्बी हबली मिन सालिहीन। मुहम्मद दे दादे हाथ चुक के आख्या अल्लाह जी ना मैनू धी चाहिए ना पुत्र चाहिए, जो देना है अपनी मर्जी नाल दे लै लेकिन नेक दे। की दे? सारा मजमा बोलो की दे? अल्लाह नू चाहिए सी फरमांदा इब्राहिम मैं तेनू पुत्र देना जड़ा मसीतों बाहर नहीं निकलेगा। नेक जो मंगे ते फिर पुत्र ही हो जा दे देने जेडे हथों तस्बीह छुटे ही ना, या को पुत्र दे छड़े जड़ा पक्का ही तकाफ बह जाए, या को पुत्र दे देने जिदे नफल ही ना मुकदे होन। हुन अल्लाह जिन्हों नेक आखे तुसी आखो ते मैं अगे पढ़ लवां।
رب فرمایا پتہ جے نیک کنو آندے نے؟ اللہ جی کنو آندے نے؟ فبشرناہو بغلام، ابراہیم مبارک ہوئی تینوں غلام دیاں گے۔ اللہ بادشاہ میں سمجھا نہیں سکیا کی فرمانا چاہنا ہے؟ رب فرمایا زمانے والے ہو جڑا اپنے پیو دے نال ٹردہ ہوئے تے لوکاں نو انج لگے جی میں کارخانے دے مالک نال نوکر ٹریا جاندہ ہے انہوں ہی نیک آندے جی۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے؟ میں پھر پیانا بندہ اپنے پیو نال ٹردہ ہوئے تے پن ڈالے نو لگے جی میں چودری تے کامان ٹریا جاندہ ہے، اللہ فرمایا انہوں آندے جی نیک۔ فبشرناہو بغلام حلیم، ابراہیم حلیم بیٹا دیں گے۔ اچھا حلم نہ مانا کریں گے تے گل لمبی ہو جائے گی، آگے پڑھنے ہیں۔ فلما بلغ معہ السعی، ابراہیم کا اسماعیل اس قابل ہوا کہ باپ کے ساتھ چل سکتا ہے، کندھے نل کندھا ملا کے پاؤں نل پاؤں ملا کے چل رہے۔ کالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تو دیکھ کہ تیرا کیا خیال ہے۔ ساری زندگی کدی خبر نہ لین والا ابا، جمدیاں سار ماں دے نال جنگل چھڑ کے واپس جان والا ابا، پوری زندگی عید والے دن ہی کپڑے نہ لے کے دین والا ابا، مہینے دا راشن بھی نہ کلے تے اماں نو دودھ دا خرچہ بھی نہ دیوے تے آج ملن آئی جاوے تے آکھے پتر میں چھری پھیر لا، اتھے کو فیصلہ بعد دا پتر ہوندا نا آندا ابا تیرا بندہ ہے سی انجا کنا اسماعیل میں تیری جتی تو صدقے جاواں، عرض کر دینے کالا یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا چھیتی کر، بابا چھیتی کر، بابا چھیتی کر، بابا اگلا جملہ سنو گے روح سبحان لگے گی، بابا چھیتی کر، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بابا میرے گلے تے چھری پھیر تاکہ میں آن والیاں اولادانو دشا صبر کی میں خریدا ہے۔ بھئی یہ کردار ہے حسین کا، بھئی زمانے والوں یہ کردار ہے حسین کا، حسین کے کردار کو صبر کہتے ہیں۔ ٹھنڈا بولے ہو میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھ گیا آپ کا موڈ نہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھیں نہیں یہاں سے خطاب شروع ہوگا، آپ کہو تو میں خطاب شروع کروں، نہیں کر سکتا، نہیں کر۔ اچھا ٹھہرو، مجھے سورہ یوسف یاد آ گئی، 12 نمبر سورہ ہے، مجھے 90 نمبر آیت یاد آ گئی۔ رب جی فرماتے ہیں یوسف جی مالک پھر پراواں بڑی زیادتی کی تھی ہے نا، مالک بڑی زیادتی کی تھی، یوسف جی مولا بڑا مارے ہے نا، مالک بڑا مارے ہے، یوسف جی مولا خوب میں چھوڑ دیتا ہے نا، مالک چھوڑ دیتا ہے، یوسف جی مولا کھوٹے سکے وک گئے ہیں نا، مالک وک گیا، یوسف جی مولا پھر زلیخا زیادتی کی تھی ہے نا، مالک زیادتی کی تھی، یوسف جی مولا عزیز مصر بھی چنگی نہیں کی تھی نا، مالک چنگی نہیں کی تھی، یوسف جی مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَصْبِرْ یوسف وَيَصْبِرْ آئے یوسف جی وَيَصْبِرْ یوسف یصبر، اللہ بادشاہ کی پہ فرمانا ہے یوسف صبر نہ چھڑی، یا اللہ فائدہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یوسف منو میرے جلال دی قسم ہے تم صبر نہ چھڑی، سارے بدلے میں نہ لے تے رب کے نو آکھے، مالک میں نہیں سمجھا سکا، فرمایا یوسف اے ہوئی پرا تیرے کلو کلک منگ دے پھرنگے صبر نہ چھڑی، یوسف زلیخا تیرے نام دی تسبیح کٹے گی صبر نہ چھڑی، یوسف عزیز مصر آپ تینو جیل وچوں لین آئے گا صبر نہ چھڑی، یوسف سنے پراواں دے ماں پیو کلو میں سجدہ کرا دیاں گا صبر نہ چھڑی۔ بھئی آپ کہو تو تقریر شروع کروں؟ اچھا ابھی آپ کا دل نہیں کر رہا، میں سمجھ
نہیں نہیں میں نہیں، اتنے ٹھنڈے بندوں میں میں خطاب نہیں کر سکتا، میں کیسے آگے چلوں؟ اچھا مجھے بھی سورہ رات یاد آ گئی یار، 13 نمبر سورہ ہے، مجھے 19 نمبر آیت یاد آ گئی، مجھے 20 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں 21 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں 22 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں 23 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں 24 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں 25 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کہو تو پڑھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا والذین صبروا والذین صبروا، نہیں بیٹا میں ترجمہ کر سکتا، والذین صبروا مائیوں نہیں بولتا پیا، والذین صبروا گجران گے سبحان اللہ، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، آپ اردو پڑھیں گے، یہ انڈرلائن ہے، یہاں سے پڑھتے ایک دفعہ سبحان اللہ کہو، جی قبلہ، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا، رک جائیں پھر پڑھیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر میں کیسے انہیں سمجھاؤں؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جن نے میرا مکھڑا مسکراندہ وکھنا ہے صبر سیکھنا، جیڑا صبر کرے گا اللہ کا مکھڑا مسکراتا دیکھے گا۔ اچھا بھائی میں 25 نمبر آیت دے رہا ہوں، 25 نمبر آیت دے رہا ہوں، ترجمہ آپ کریں گے، ذرا 25 نمبر آیت پہ دھیان دے دیں، میں پڑھنی شروع کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میرے سامنے آیت آ گئی ہے، اچھا نہیں رک جائیں، میں قبلہ 23 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے آ گئی ہے نیچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل جناب، ہمیشگی کے لیے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، باغات، باغات لفظ ہے جنات، جی جنت نہیں جنات، مطلب ایک جنت نہیں، ساری جنتیں، میری ساری جنتیں، ٹھنڈا بولیو، میری ساری جنتیں، اب پڑھیں جی، ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے، اور فرشتے ہر دروازے میں، فرشتے ہر دروازے میں سے، ہر دروازہ، ساری جنتوں کے سارے رکو، فیصلہ آباد والو میری طرف دیکھو، اللہ جی فرما رہے ہیں زمانے والو میں نے نمازی کے لیے جنت کا ایک دروازہ رکھا ہے، میں نے روزے دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ رکھا ہے، میں نے حاجی کے لیے جنت کا ایک دروازہ رکھا ہے، میں نے زکاتی کے لیے جنت کا ایک دروازہ رکھا ہے، پر زمانے والو جب صبر والا آئے گا میں فرشتوں سے کہوں گا میری ساری جنتوں کے سارے پھاٹک کھولنا، میری یا اللہ کوئی نبی آیا ہے، کوئی رسول آیا ہے، یا اللہ کوئی رسول آگے فرمایا نہیں، فیصلہ آباد کا وہ جوان آیا ہے جس کے وجود میں حسین کا کردار تھا۔ اچھا بھائی رکو، میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں، فرمایا سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، ابھی نہیں پڑھیں گے آپ بندے جو بیٹھے ہیں، سلام علیکم، اب پڑھیں، سلام ہو تم پر، رب فرماتا ہے زمانے والو میں ملائکہ سے کہوں گا جنتوں کے سارے پھاٹک کھولو اور میری تسبیحاں چھوڑو، اس کا استقبال کرو، جدھر سے آتا ہے آنے دو، جب یہ جنت کی دہلیز پر پہنچ جائے تو اسے کہنا رک جاؤ، جب وہ رک جائے تو اسے کہنا محمد کا رب تجھے سلام کر رہا۔ اگر وہ پوچھے میری نمازوں کی وجہ سے سلام ہے، میرے روزوں کی وجہ سے سلام ہے، میرے حج کی وجہ سے سلام ہے، میری زکاتوں کی وجہ، اسے کہنا نہیں نہیں، سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا۔ یار دیکھ تو صحیح حسین کا کردار کیا ہے، جس وجود میں حسین کی سیرت آ جائے اس پہ رب کا سلام ہے۔ اب آپ کہو تو میں تقریر شروع کروں،
नहीं, मुझे समझ आ गई, आप नहीं सुनना चाहते। नहीं नहीं बेटा नहीं, माइयों नहीं, काम नहीं बनेगा। आप उठ के खड़े हो जाओ, उठ के खड़े हो जाओ। माइयों खड़ा हो, दोबारा नारा लगाओ। मैं देखता हूं, मुझे आगे पढ़ना है कि इजाजत लेनी है। नारे तकबीर, जीते रहो, जीते रहो। हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, अल्लाह मोहम्मद यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद। जवानों, मौलाना मेरी रमज को जानते हैं, नस्लों से हम बाबा फरीद के नौकर हैं। चलो अब मैं पढ़ता हूं, अब तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। किबला मैं सूरह मुबारका हूद पढ़ रहा हूं, 11 नंबर सूरा है, ये मेरी आंखों के सामने आ गई है। मैं सूरह हूद में से 9 नंबर आयत, आप खोल दें जरा, 11 नंबर सूरा है, वो सामने ऊपर लिखा है, परली साइड पे है, आ गया है सामने आपके, सूरह हूद आ गए। मौलाना आप मेहरबानी फरमाइएगा, हजरत मौलाना इमरान जावेद साहब आप शफ़क़त फरमाइएगा। सूरह हूद 9 नंबर आयत आपके सामने है, 10 नंबर आयत आपके सामने है, 11 नंबर आयत आपके सामने है। मैं पढ़ूं? नहीं, मुझे बता दें मैं क्या पढ़ने लगा। नहीं 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 ना, रुक जाए ना, जल्दी नहीं करें। मैं पढ़ने लगा हूं सबर किसे कहते हैं। ओ सबर हुंदा की ये जी आपको अच्छा ठीक है, उस्तादों ने कुरान पकड़ लिया है तो मेहरबानी फरमाएंगे, जेडी गलती होएगी फिर ओदी माफी भी दई जाएंगे नाल ना। अच्छा भाई मैं 10वीं आयत दे रहा हूं, मेरे सामने है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला इन अज़क़नाहु नअमा बअदा दर्रा मसअतहु लयक़ूलन्ना ज़हबस सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़ारिहुन फ़ख़ूरू। आयत पूरी हो गई। हाँ, अगली इल्लल्लज़ीना सबरू, इल्लल्लज़ीना सबरू, इल्लल्लज़ीना सबरू वामिलुस्सालिहाती। दो नौजवान आलिम मेरे सामने बैठे हैं, मैं इन्हें हदिया कर रहा हूं। मौलाना जरा देखिएगा, वामिलुस्सालिहात लफ्ज़ है, पूरे दीन के सारे अमाल हैं इस लफ्ज़ में। पता नहीं सबर का क्या स्टैंडर्ड है, अल्लाह ने सबर पहले रखा, आमिलुस्सालिहात भी बाद में रखा। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ, जिसे नहीं समझ आई मजमे वाली बात नहीं थी, कोई बात मैं कर गया हूँ, मैं फिर से पढ़ता हूँ। वला इन अज़क़नाहु नअमा बअदा दर्रा मसअतहु लयक़ूलन्ना ज़हबत सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़ारिहुन फ़ख़ूरू इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहाती उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीरू। आयत पूरी हो गई। जी उस्ताद जी तर्जुमा दे। और बेशक हम अगर इसे कोई नेमत चखाएं किसी तकलीफ के बाद, अच्छा जो इसे पहुंची हो तो यकीनन जरूर कहेगा सब तकलीफें मुझसे दूर हो गईं। अच्छा जी, बिला शुबा वो यकीनन बहुत। उस्ताद जी मेरे बल्ले कख नहीं जे पिया, दोबारा एक बारी पढ़ा दियो। सुषमान लाखो यार, तवज्जो करो यार, जरा दोबारा सुन लो यार। जी जी। और बेशक अगर हम उसे कोई नेमत चखाएं अच्छा, किसी तकलीफ के बाद जो उसे यानी कोई टेंशन तो बाद किसी नु को नेमत अल्लाह फरमांदा जी मैं दिया, फिर जी तो यकीनन जरूर कहेगा सब तकलीफें मुझसे दूर हो गई। अच्छा, अल्लाह जी पे फरमांदे ने किसी फैक्ट्री दे अंदर मजदूरी करने वाले छोटे जे मजदूर नु वावा तकलीफ तो बाद जदों मैं फैक्ट्री दा मालक बना दिया। चलो
کوئی گل نہیں میں بدلنا لفظ آکے شاید میں مزید قریب آ جاؤں. اللہ جی پہ فرماندے نے کسے دیاں مجھاں چون آلے کمینوں اپنے قلے تے 100 مجھ دے چھڑانا. اچھا پھر جناب تو بلا شبہ وہ یقیناً بہت پھولنے والا بہت فخر. اچھا یعنی وہ فخر کرے گا پھر آکڑ جائے گا. اوے میں رب کسے پیدل پھرنا لنوں گڈی دے چھڑا تو آکڑے گا وہ پھلے گا تکبر کرے گا اوقاتوں باہر ہو جائے گا. اگے فرماندہ ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا جی مولانا مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. رب جی فرمایا جاگا چلے ہو جدے وجود صبر آ جائے انہوں جنہ مرضی دے چھڑا ہوں کھاتے جی رہے گا. اس کا مطلب ہے اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ اللہ بندے نو بڑا کچھ دے چھڑے نا بندہ اپنی اوقات چلے نا رب فرماندہ ہے پھر میں ادھے نال ٹھنڈا بولے ہو یا نہیں. دیکھو میں عرض کرنا ایچ کر کے نکلے نا وقت دا بادشاہ محمود نکلے نا تے ایاد کہا کھوتر دا سی نا کہا وڈ کے بازار لے آکے بیچتا سی 3 پلیاں کہا دیاں لے کے بیٹھا ہے تے بادشاہ دی گھڑی کو دو لنگی ہے تے بادشاہ نے کہا دی پلی وال بیکھیا کہ ایدہ کی ریٹ ہے اور سکھے بہت قیمتی ہے. بادشاہ تھلے اتر کے گھوڑے تو آکھ لگا ایدہ کی ریٹ ہے اور سکھے اس تو ڈبل ہے. وہ تیجی پلی جو کہا پھڑ کے بادشاہ تھا پھر ایدی کی قیمت ہے اور سکھے تیری شاہی بھی بیچ چھڑی ہے نا ایدی قیمت ہم دے ہی کوئی نہیں سکتا. وہ بادشاہ کہنے لگا کہا لائے ہی کہ زعفران بیچنا ہے پیا اور سکھا زعفران نہیں ہے تے کہائیے پر جنہوں مالک چون لوے ہو دے ورگا تے کوئی نہیں. جن سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ آنا ہے پھر دہرا لیں دے اور سکھا جنہوں مالک چون لوے ہو دے ورگا تے کوئی نہیں. نہ کرو یار جنہوں سمجھ آئیے وہ اپنی جو دا روح بھی سبحان اللہ کہے گی اور سکھا جنہوں مالک چون لوے ہو دے ورگا تے کوئی نہیں. اور سکھے تو ہم کہا بٹن دے قابل نہیں تو آئی تو بعد میرا مشیر خاص ہیں شاہی لباس شاہی پروٹوکول شاہی گڑیاں شاہی فیصلے سارا دن شاہی محل شاہی منارے شاہی ماحول ہو گیا. بادشاہ دا کون جے بندے نو اللہ پاک اچانک اینی عزت دے چھڑے پھر آسے پاسے دے بندے عیب تے لب دینے نا او دے نال دے وزیرہ مزورہ عیب لبنا شروع کیتا کہ ادھی رات نو اٹھ دے شاہی محلے چو نکل دے تے جنگل چک چگی ہے او دے وچ وڑ کے کنڈی لا لیں دے او نہ سویرے بادشاہ نال میٹنگ کر کے آکھیا تیری دولت نپ دے پیا تے جو دولت پوری ہو گئی نا تے تیرے تخت تے قبضہ کر جائے گا. آج یہ جو نکلے ہیں نا دی رات نو تے بادشاہ بھی دبے دبے پاؤں دے پیچھے ٹردا جدوں دی چوگیج پہنچے نا تے کنڈی کھڑکا کے بادشاہ اندر وڑیا نا تے اندر ایک باکس پیا سی. سارے آندے نے بادشاہ اے دے وچ پیسے نپے سو او آکھ لگا بادشاہ کھول اینو او آندہ بادشاہ فقیر دی کوئی عزت بھی ہوندی ہے اور سکھا نہیں ہو کھولے انہوں اور سکھا بادشاہ بندے ہی باہر کٹ چھڑ کھلا ویخ لے اور سکھا نہیں ہے آج نہیں بچ دیجے سارے دے سامنے نہ کھولے. وہ جدوں نے باکس کھولیا نا وہ دے وچوں 3 پلیاں ایک مسلح ایک رمبا ایک داتری نکلی اور سکھا ایک ہی ہے اور سکھا بادشاہ سارا دن شاہی کھانے کھانا شاہی فیصلے کرنا بادشاہاں والی زندگی گزارنا ادھی رات نو ایتھے آ کے اے مسلح بچھا کے سامنے پلیاں رکھ کے نہ 2 نفل پڑھ کے اللہ دی بارگاہ چ رو کے رمبا تے داتری پڑھ کے آنا اللہ میری اوقات پہ آئی سی اللہ میری اوقات پہ آئی سی اللہ پھر میری اوقات پہ آئی سی. اب بولو ہے جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ. اچھا بھئی ٹھہرو میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اب ممبر چھوڑنا چاہیے لیکن میں ممبر چھوڑنے سے پہلے مولانا استاد جی حامیمہ سجدہ 41واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. میرے تو استاد ہی قبلہ رونا شروع ہو گئے ہیں تو میں آگے کیسے پڑھوں گا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. رب جی فرمایا محمد جی جو قرآن سن کے روتا ہے نا آپ کی نظروں میں ہوتا ہے. اب بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا یار میں سورہ حامیمہ سجدہ دیکھ رہا ہوں 41واں سورہ ہے قرآن حکیم کا.
میں 30 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، 31 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، 32 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، میں 33 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ چوتھی جے جناب دا منہ 34 نمبر نہ بن جائے تو مینوں 34 نمبر آیت پڑھ لیتے ہو۔ نہیں مزہ آیا یار، میں 35 نمبر آیت بھی ہوں پڑھنی ہے جے گل لیتے نہیں چاہ شاہی یار جنہوں قرآن پاک نہ جنی محبت ہے انہاں سبحان اللہ کھول رہا۔ دیکھو بیٹا میں حسین کی سیرت پڑھ رہا ہوں، میں حسین کا کردار پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ آیت پوری ہو گئی۔ ہاں تو پھر وما اگلی آیت وما یلقاها الا الذین صبروا، ٹھنڈا بولیو، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ سبحان اللہ کہو یا جی استاد جی مولانا قبلہ بس یہ پڑھا دے اور میں اجازت طلب کرتا ہوں، ایک باری پھر سبحان اللہ کہو یا جی۔ اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی، جی ایک دفعہ پھر پڑھ دیں۔ اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی، اچھا ایک باری پھر پڑھ۔ اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی۔ کو سمجھ بھی آئی ہے؟ اچھا مینوں کوئی نہیں آئی، ڈنگر جا بندہ میرے پلے کاکھ نہیں پیا، تو ہم سمجھ آئیے پھر سمجھدار بندے ہو، سیانے بندے بیٹھے ہو تو ہم سمجھ آ گئی ہے۔ مینوں ایک باری پھر سمجھاؤ جی، پھر پڑھ دیو ایک باری۔ اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی۔ گل سنو بیلیو، گھر بہ کے اسی آپس وچ مشورہ کر کے آنے ہیں، بس آج تو بعد جویں پراواں کرن گے پرا انہاں نال اوویں چلنا ہے، بس آج تو بعد جویں چاچا کرے گا اودے نال اوویں کرنا ہے، بس آج تو بعد جویں ماما کرے گا اودے نال اوویں کرنا ہے، بس آج تو بعد جویں بہن بھرا ٹرن گے انہاں نال اوویں ٹرنا ہے، جویں کوئی کرے گا اودے نال اوویں ٹرنا ہے۔ اے آئے تے رب جی فرماندے نے چلے ہی ہو گئے ہو، جی وہ زیادتی پہ کر دینے تے نیکی نیکی ہوندی ہے، بدی بدی ہوندی ہے۔ اے ہائے نیکی نیکی ہوندی ہے تے بدی، کوئی تسی بھی بد ہو گئے ہو۔ ہائے ہائے میری نلائکی ہے، میں گل دی ونڈ نہیں کر پا رہا۔ اچھا کی کر ادفع باللتی ہے احسن، برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے۔ رب پہ فرماندہ ہے جے وہ بدی نہیں چھڑ دے تو نیکی تو کنڈ کر کے نہیں یار، رکو بیٹا رکو ٹھہرو۔ نظام الدین اولیاء دریا دے کنارے سفر پہ کر دینے تے دھواں ڈوبدا ہویا نظر آیا، دھواں ڈوبدا ہویا نظر آیا۔ نظام الدین نے ویکھیا دھواں ڈوبدا پیا، نظام اگے ہوئے دھویں نو ہاتھ پایا، انہیں ڈنگ ماریا، انہوں چھوڑ کے ہاتھ مل دینے، انہوں پھر کٹ دینے، انہیں پھر ڈنگ ماریا، انہوں چھوڑ کے ہاتھ مل دینے، انہوں پھر کٹ دینے، وہ پھر ڈنگ مار دے، انہوں چھوڑ کے ہاتھ مل دینے، اخیر انہوں کٹ کے بار ماریا، نال دے مرید نے قدم تے ہاتھ لا کے کیا واہ شاہ جی انہیں ڈنگ مارنا نہیں چھڑیا، تو تھی جان بچانو باغ نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا چلیا اٹھواں ہو کے بدماشی نہیں چھڑ دا، میں سید ہو کے نیکی چھڑ جا۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، اور نیکی نیکی ہوتی ہے، بدی میں حسین کا کردار پڑھ رہا ہوں۔ اور دیکھو 19واں روزہ فجر کا وقت، کوفے کی مسجد، علی کی سجدے میں سر، ابن عبد الرحمن ابن ملجم تلوار ماری ہے مولا دے سر تے، مولا علی دے سر کھل گئے جمیں کتاب کھل دیئے، امام حسن اٹھے سر تو پگ لائی، بابے دے سر نو جوڑیا سر نو بنیا، ایتھوں امام حسن نے قاتل پڑھیا ہے پیو دا، مولا علی پورا وجود خون نال پڑھیا ہے، تے حسن نال ویک کے فرمانے حسن جی بابا چھڑ دے چھڑ دے، آئے حسن حسن جی مولا بابا حکم چھڑ دے چھڑ دے بابا چھڑ دے، فرمایا بیٹا چھڑ دے جلدی نل گھر چلا جا، رات میں تیری ہمشیرہ کل دودھ شہد والا رکھوایا سی کہ میں تیری پہنو آکھیا سی سویرے کام آئے گا۔
جا او دودھ شہد والا شربت لے کے آ. امام حسن نشے گئے تے کروں جا کے شربت لے کے آئے. کہنے لگے بابا شربت پی لے. امام حسن دا چہرہ ویکھ فرمانے حسن تیرے بابے نے نہیں پینا. بابا پھر کی حکم ہے؟ فرمایا میرے قاتل نو پلا, پتہ نہیں کنا کو غصہ علی تے ہوئے گا. جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بول رہے ہو؟ یا میری بات سنو فیصلہ آباد والو, اگر اور امام حسین دا راہ نہ روک دا تو امام حسین کدی شہید نہ ہوں دے, قتل نہ ہوں دے. اگر ہور راہ نہ روک دا تو امام حسین کسے امن دے علاقے میں چلے جاندے. ہور نے راہ روکیا امام حسین دا تے امام حسین شہید ہوئے نے. قرآن جے اپنے پسند دے کسے مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ لیا جے قبلہ اے جن نے امام حسین نو قتل کروایا ہے راہ روک کے, امام حسین انہوں ہی جنت دیتی ہے. سبحان اللہ. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. مولانا پھر پڑھے ادفع باللتی ہے آسان, برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا. رب جی فرماتے نے حسین دے کردار تے آ جاؤ تاکہ تانوں سمجھ آ جائے گالاں کڈن نالیاں دے سامان کندیاں تے چک کے پے کے کیویں چھڑ کے آئی. ٹھنڈا بولے ہو, دکھ لگا مجھے, بڑا دکھ لگا. جسے سمجھ آئیے وہ چکتا کرو میرے سامنے. اوے بیلیو, اچھا میرا آخری جملہ, مجھے اجازت دیں. کتنی دیر ہو گئی مجھے بولتے ہوئے؟ 1 گھنٹہ 4 منٹ گزر گئے. میرا آخری جملہ ہے, میں جا رہا ہوں. حسین کی سیرت ادار ہو گئی. میں زندہ رہا, پھر وعدہ کرتا ہوں پھر کہیں موقع ملا سرکار کی بارگاہ میں پھر کبھی اکٹھے ہوئے تو امام حسین کی سیرت پر پھر سے روشنی ڈالیں گے. امام زین العابدین کربلا تو بعد اپنے گھر دے اندر نانے دے دین دی خدمت, مصطفیٰ دی امت دی سیوا, ٹھنڈ بڑی ہے, ادھی رات ہے, گھوڑے دا مسافر سفر کردہ سید دے بوئے تے آیا. امام زین العابدین کنڈی کھولی, گرم بستر دیتا, گرم پانی دیتا, کھانا کھلایا. سید خود اودے گھوڑے نو چارہ پایا, وہ سو گیا. مسلح تے ساری رات امام زین العابدین دی گزری. فجر پڑھی, قرآن پڑھ کے ناشتہ دیتا. یہ ناشتہ کردان دے سیانیاں نہیں جی. امام زین العابدین دی اکھچ آنسو آیا, رو کے فرماندے نے تیرے پیو نو ہی جاننا, تیرے دادے نو ہی جاننا, جتوں آئے ہیں انہوں ہی جاننا, جدے کل چلے ہیں انہوں ہی جاننا. اس آخر کون ہے میں؟ آپ نے فرمایا 10 محرم نو کربلا دے میدان دے اندر میرے وڈے برا علی اکبر دے سینے وچ جس پہلی برچھی مار کے میرے ویر کو قتل کی تینا وہ تو میں. اس آخر پھر قاتلوں دیا انہی خدمتوں تے کوئی نہیں کرتا. قاتلوں دیا انہی خدمت کوئی نہیں کرتا. تو انہوں پتا سی میں تو اڈے پرادہ قاتل ہوں. فرمایا ہاں, پھر انہی خدمت کیوں کی تھی؟ آنکھ آنسو آیا سید دے, رو کے دے وال ویک کے فرمان دینے کربلا وچ اسی توڑے پرونے من کے آئے ساں, تُسا سڑنلو کیتا جڑا اپنے پرونے نل کر دے ہو. آج تو سید دا مہمان بن کے آئے ہیں, میں تیرنلو کیتا ہے جڑا اسی اپنے مہمانہ نل. امام حسین دے پتر فرمایا کربلا وچ تُسا وہ کیتا ہے جڑا توانو توڑے وڈیاں دسے ہے. ہائے ہائے, میرا آخری جملہ ہے, میں جا رہا ہوں یار. میں پھر کہہ رہا ہوں کربلا وچ تُسا وہ کیتا ہے جڑا توانو توڑے وڈیاں دسے ہے. ایتھے تیرے نال میں وہ کیتا ہے جڑا سانو ساڈے نانے دسے ہے. جے اجازت دیو تے آیت
پڑھنا جی حضرت پڑھتے ہیں پڑھے ان جنہوں امام حسین نال پیار ہے سبحان اللہ کہہ لو ذرا جی قبلہ مولانا ہمیں پڑھا دیں تاکہ سفر اچھا ہو جائے کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک اب اس سے آگے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ سے شروع کر لیں دوبارہ سے اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی اچھا برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے رب جی فرماندے نے حسین دا کردار ہے وے کوئی زیادتی زیادتی کری جائے نا تیرا بہن پرا تو تے نیکی نہ چھڑ تو تے پیار نہ چھڑ اللہ جی پھر کی ہوئے گا دسو جی کی ہوئے گا تو اچانک وہ شخص کے تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہوگا جیسے دلی دوست رب جی فرماندے نے میں وڈے وڈے دشمناں کلو تینوں سلام کراواں جے تیرے وچ حسین دی سیرت آ جائے اچھا رک جاؤ نا اگلی آیت سنو نا یار میں کیسے آگے پڑھوں گا آپ اتنا ٹھنڈا بولتے ہیں بھائی اگلی آیت سنے نا قبلہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کریں رب فرماندہ ہے اے سودا میں دتا ہی انہوں نے جدے وجود صبر آ جائے اچھا بھائی آخری الفاظ سنو گے بھائی وہ نوجوان عالم ہے اور وہ بائیں نکال کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی آخری الفاظ سنو مولانا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ اور یہ نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بہت بڑے نصیب والا پیرہ دے پیچھے کھجل پہ ہوندے نصیب چنگے ہو جان نصیب چنگے ہو جان نصیب چنگے ہو جان ایتھے اللہ ضمانت کا دیندہ ہے اپنے وجود علی دے پتران دا کردار لیا میں آپ تیرے نصیب سونے لکھ دیا اچھا بھئی میں ایک جملہ میری زبان پہ آ گیا ہے ممبر چھوڑنے سے پہلے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ لوں اچھا بھئی صبر دا مطلب نکلے ہے توڑی ایک دوجے دی حیا آپس دا پیار اچھا بھئی تسی ایک دوجے نال پیار کرو تے صبر پہ کر دیو اچھا نہیں پڑھتا رہن کوئی بات چھاڑ دینا جے تسی نہیں لینا چاہتے موتی قیمتی ہے یار کیویں دے چھڑنا میں نے لگتا ہے ریت فیصل آباد دی ریت ڈگ پہ گا ضائع ہو جائے گا کوئی خریدار بیٹھے نے چولی کرو میں موتی دے کے اٹھا یار اچھا بھئی یہ مطلب ہے ساڑھی ایک دوجے نال عزت احترام نہ رشتہ صبر نکلے ہے جب بھی صبر اجے بھی بیان نہیں ہو سکیا جی انشاءاللہ زندہ رہا تے کدی صبر تے گل کرانگے لیکن ہون اس نتیجے تے پہنچے ہاں کہ جیڑا ٹیلی فون نہیں نہ کرتا کدی بھی پہن پرا تو اڈا تے پیکیج لگا ہے نا تو سے یہ نا کھو مامے دا پتر میں نو کدی فون نہیں کردا تو سی تے کرو نا اچھا بھئی یہ تو تک صبر سانو لے آئے کہ جے توانوں کسے عیدہ دن گوشت نہیں نہ گلیا تو سی یہ نا کھو سانوں نے نہیں گلیا تو سی تے پوری کرو نا یہی تو تک گل دی سمجھ آئیے کہ گردش کوئے یار کرتا ہوں بس یہی کاروبار کرتا ہوں بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو تیرے بندوں سے پیار کرتا جب اس صبر ایتھو تک سانو لے آیا ہے ایتھو تک صبر سانو لے آیا ہے بلے شاہ یاد آگیا ہے اس اکھسی صبر سکھ لو میرے کلو آج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ دا اچھا بھی نہیں پڑھ دا نہیں بھائی اینج نہیں پڑھتا ہوں نہیں جیدہ دل کرتا ہے کھلوتے بھی سبحان اللہ آنکھوں نظر آئیں حضرت بلے شاہ فرمایا حرام بھی پیتی جاندے ہو نمازہ نیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال
یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس سے چھری پھیر دے نہیں تمبے کیتی جاندے ہو فرض بھلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو بلے شانو نیتے دسو ایک ہی کیتی جاندے چھوٹے مولانا آپ اٹھ کے کھڑے ہو زیارت کرائیں نا پتہ لگے کون نعرہ لگا رہا ہے دوبارہ لگائیں نہیں دوبارہ تکبیر جیتے رہے اللہ عمر دراز کرے سلام کیا عطا فرمائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھئی توڑا آپس ایک دوسرے دا پیار صبر نکلیا اگلا جملہ بڑا وزنی ہو رہا ہے میرے کو پڑھیا نہیں جا رہا ساتھ دیو تاکہ میری زبان چھل پوے شبی توڑا ایک دوجے دا پیار پھر ایڈا ضروری ہے کہ صبر نکلیا اچھا ہون فیصلہ آباد دا علاقہ ہے سویرے چاٹی دی لسی ٹھنڈی کریا جے اچار سامنے رکھیا جے میرے ول منہ کر کے لقمہ لا کے پھر سوچیا جے وہ یار جے ساڈا آپس وچ ایڈا پیار ضروری ہے تے محمد دی اولاد نال کنا کو ضروری ہو حضرات تشریف رکھیے گا ابھی محفل پاک کا سلسلہ باقی ہے حافظ آباد سے دنیا خطابت کا ایک بہت بڑا گھرانہ ایک خانوادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی جی ان کے خانوادہ سے سید برہان حیدر شاہ صاحب ان کے بھتیجے ابھی ان کا خطاب ہونا باقی ہے اور محفل پاک کا سلسلہ بھی باقی ہے ثنا خوانی بھی ابھی باقی ہے یہ ایک اعلان سن لیجئے گا چک نمبر 112